أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تیسرے پارے کے ابتدائی 3 رکوع کس موضوع پر ہیں؟ ایمان اور ایمانی تصورات، نماز اور روزہ، جنت اور دوزخ۔ ایمان اور ایمانی تصورات۔ اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء علیہ السلام سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ نماز فجر، نماز عصر، نماز مغرب۔ نماز عصر۔ حالت خوف یا جنگ میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، نماز معاف ہے۔ پیدل چلتے ہوئے اور سواری پر بیٹھے ہوئے۔ فی سبیل اللہ سے مراد کون سی جنگ ہے؟ ذاتی مفادات کے لیے، دین کی بلندی اور دفاع کے لیے، قوم پر برتری کے لیے۔ دین کی بلندی اور دفاع کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں کیا کچھ مطلوب ہوتا ہے؟ جان کی قربانی، مالی خرچ، دونوں۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی کے لیے دیا گیا قرض، سود والا قرض، دنیاوی فائدے کے لیے دیا گیا۔ نیکی کے لیے دیا گیا قرض۔ بنی اسرائیل کو کس جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں محصور کر دیا تھا؟ شرک کرنے پر، جہاد نہ کرنے پر، سود لینے پر۔ جہاد نہ کرنے پر۔ بنی اسرائیل کا معاہدوں پر کیا رویہ رہا ہے؟ وعدہ خلافی کرنے والے، اطاعت سے بچنے والے، حق سے منہ موڑنے والے۔ بنی اسرائیل جیسی خصوصیات کون سی قوموں میں پائی جاتی ہیں؟ ہر قوم جس کی ایمانی تربیت میں کمی ہو، صرف مسلمانوں میں، صرف اہل کتاب۔ ہر قوم جس کی ایمانی تربیت میں کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ کس خوبی کی بنا پر بنایا تھا؟ عقل اور جسمانی قوت، دولت اور اثر و رسوخ، علم اور تقوی۔ عقل اور جسمانی قوت۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کے دوران کس آزمائش سے آگاہ کیا؟ پانی پینے کی آزمائش، جنگ کے دوران اتحاد کی آزمائش، مال کی تقسیم کی آزمائش۔ پانی پینے کی آزمائش۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کس کارنامے کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی؟ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے، جالوت پہلوان کو قتل کرنے کی وجہ سے، علم اور حکمت کی وجہ سے۔ جالوت پہلوان کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرنا، کسی کا کھایا ہوا بتانا۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ عقیدہ یا عادت جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، اللہ کے احکامات سے روکنے والی قوت، نیک اعمال۔
اللہ کے احکامات سے روکنے والی قوت اور ہر وہ عقیدہ یا عادت جو اللہ کے دین کے خلاف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے جھگڑا کیا تھا؟ فرعون، نمرود، شدہ۔ نمرود۔ گمراہی کی غذا کیا ہے؟ تکبر، خود پسندی، علم۔ تکبر اور خود پسندی۔ وہ کون شخص تھا جس کا گزر ایک بستی پر ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیز علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت عزیز علیہ السلام۔ انفاق کے دو اہم آداب کون سے ہیں؟ احسان نہ جتلانا، تکلیف نہ دینا، زیادہ مال دینا، کم مال لینا، وقت پر دینا، جلدی واپس لینا۔ احسان نہ جتلانا، تکلیف نہ دینا۔ کون سے صدقات ظاہر کر کے دیے جا سکتے ہیں؟ جو صدقہ فرض ہو، جو صدقہ نفل ہو، جو صدقہ مخصوص افراد کو دیا جائے۔ جو صدقہ فرض ہو۔ صدقہ چھپ کر دینے میں کیا حکمت ہے؟ انسان ریاکاری سے بچتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دونوں۔ قرض کے معاملات میں درستگی کیسے ممکن ہے؟ قرض کے معاملات کا حل باقاعدہ تحریر اور گواہی سے ہوتا ہے۔ قرض کا معاہدہ صرف زبانی معاہدے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ قرض کے معاملات میں گواہی کی ضرورت نہیں۔ قرض کے معاملات کا حل باقاعدہ تحریر اور گواہی سے ہوتا ہے۔ قرض کے معاہدوں میں شہادت کا نصاب کیا ہے؟ 2 مرد گواہ، 1 مرد، 1 عورت گواہ، 1 مرد گواہ۔ 2 مرد گواہ۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 8، 10، 12۔ 12۔ اگر انسان محاسبے کا تصور چھوڑ دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، نیک عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔